السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدہ فاطمہ بنت ولید بن عتبہ رضی اللہ عنہا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ فاطمہ بنت ولید بن عتبہ حامل قرآن کی بیوی. نام فاطمہ، والد کا نام ولید بن عتبہ، اور وہ عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن مناف بن قصی تھا. ولید اسلام کے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا تھا، یعنی ان کا باپ اور باپ کا باپ دادا دونوں ہی اسلام کے دشمن تھے. ان کا نام ہند بھی ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں میں تھے، انہوں نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. اپنی بھتیجی ہند بنت ولید بن عتبہ سے اس کی شادی کرا دی. ابو حذیفہ نے، جو ان کے چچا تھے، کس کے؟ فاطمہ کے، انہوں نے شادی کرا دی فاطمہ یا ہند کی، یعنی دوسری روایت میں ہند بھی نام ملتا ہے. کس کے ساتھ؟ اپنے غلام سالم کے ساتھ. یہ سالم ان 4 لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے قرآن سنا جائے، یعنی قرآن کے ماہر ہیں. آپ نے فرمایا قرآن ان 4 لوگوں سے حاصل کرو. ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود، آپ نے ابتدا انہی سے کی، اور معاذ بن جبل اور ابی بن کعب اور سالم مولا ابو حذیفہ. تو انہوں نے سالم سے شادی کر دی ہند کی، اور سالم ایک انصاری خاتون کے غلام تھے. حضرت فاطمہ جو تھی یہ اولین مہاجرات میں سے تھی، اور وہ قریش کی بیوہ خواتین میں سے افضل خاتون تھی. یہ بیوہ ہو گئی تھی، پھر انہوں نے دوسری شادی بھی بعد میں کی، لیکن جتنی بھی خواتین بیوہ ہوئی ہیں ان میں سے انہیں بہترین بیوہ ہونے کا خطاب ملا ہے. سیدہ فاطمہ کے چچا ابو حذیفہ نے فاطمہ کی شادی اپنے غلام سالم سے کر دی. سالم ایک جلیل القدر صحابی، عالم فاضل، مہاجر اور حامل قرآن کے لقب سے مشہور و معروف تھے. وہ علمی فضل و شرف کے اس درجے پر فائز تھے کہ وہ مہاجرین کی نماز میں امامت کراتے، یعنی اگرچہ غلام تھے لیکن قرآن نے انہیں عزت بخشی، اور وہ مہاجرین کی جو کہ سابقون الاولون میں سے ہیں ان کے بھی امام تھے، جن میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بن خطاب بھی موجود ہوتے، یعنی قرآن میں ان سے بھی بڑھ کر ماہر تھے. یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے کہ اس نے غلاموں کو عظیم لوگوں کا امام بنا دیا. بلا شبہ حامل قرآن ہی امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے. عتبہ بن ربیعہ کا خیال تھا کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ اس کے بعد قریش کا سردار بنے گا، لیکن ابو حذیفہ کے اسلام قبول کرنے نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. جنگ بدر کا دن آ گیا. کافروں پر یہ دن بڑا مشکل اور بھاری تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں گرم جوشی. سیدہ فاطمہ بنت ولید کتاب الہی قرآن مجید میں غور و تدبر کیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بڑی پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوتی. دیگر کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کو اسلام قبول کرنے پر بڑی سخت سزائیں بھی دی گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کا راستہ، حق کا راستہ نہیں چھوڑا. شام میں انہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے ریشم کا جبہ زیب تن کیا ہوا تھا اور تہ بند بھی باندھ رکھا تھا. ان سے جب کہا گیا کہ جبہ ہی کافی نہیں تھا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ تہ بند باندھنے کا حکم دیا کرتے تھے. اے ولید کی بیٹی، اطاعت رسول کا جذبہ تجھے مبارک ہو. ابو حذیفہ اور سالم رضی اللہ عنہ جہاد اور غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق خلافت پر جلوہ افروز ہوئے. یہ دونوں بدستور اپنے عہد پر قائم رہے اور جہاد میں شریک ہوتے رہے. جب بعض مسلمان مرتد ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے مرتدین کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا
ان کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر تیار کیے اور خالد بن ولید کو یمامہ کی طرف مسلمہ کذاب کی جڑ کاٹنے کے لیے بھیجا۔ اس لشکر میں ابو حذیفہ اور سالم بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ زید بن خطاب، عبداللہ بن عمر، برا بن مالک اور ثابت بن قیس جیسے جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جب شہداء کو دیکھا گیا تو ان میں ابو حذیفہ اور سالم بھی تھے، دونوں شہید ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ قرآن مجید کو مدون کر لیا جائے، کیونکہ جنگ یمامہ میں 600 کے قریب حفاظ شہید ہوئے، جن میں آپ دیکھیں یہ ماہر قرآن سالم بھی ہیں، ابو حذیفہ بھی ہیں۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، وہ اپنے مقصد کو پا چکے تھے۔ فاطمہ بنت ولید نے عدت گزاری، جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو حارث بن ہشام نے ان کے ساتھ شادی کر لی اور پھر وہ مرتے دم تک انہی کے نکاح میں رہیں۔ حضرت عمر کے دور میں فوت ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کیے رکھے۔ ان کے شوہر جو سالم تھے وہ بہت ہی عمدہ انسان تھے۔ ان کے اپنے امتی ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عشاء کے بعد گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی، مسجد میں نماز پڑھتی تھی، واپسی پر ذرا دیر ہو گئی۔ جب میں آئی تو آپ نے پوچھا تم کہاں تھی؟ میں نے عرض کیا آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کی تلاوت غور سے سن رہی تھی، اس جیسی قرات اور آواز میں نے اس سے پہلے کسی کی نہیں سنی۔ فرماتی ہیں آپ کھڑے ہوئے اور میں بھی ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ آپ کی بات سنوں۔ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں اس جیسا پیدا فرما دیا۔ تو اچھی آواز ہونا، قرآن کو اچھا پڑھنا، یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ایسی چیز ہے کہ جو فرشتوں کو نہیں دی گئی، تو اسی لیے فرشتے بہت غور سے سنتے ہیں، بہت توجہ اور شوق سے سنتے ہیں ان آوازوں کو جو خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتی ہیں۔ حضرت فاطمہ زیادہ عقل مند تھی اپنے باپ سے، اپنے چچا سے، اپنے دادا سے، اپنے خاندان سے، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، صداقت کو پہچان لیا اور آپ پر ایمان لے آئیں۔ تو جو شخص دین کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو رب ھب لی حکما، اللہ ہمیشہ یہ سمجھ دیے رکھے ہمیں۔ دوسری چیز، اگر آپ دین کے راستے پر قائم رہنا چاہتے ہیں، یعنی ایک دفعہ آپ نے قبول کر لیا، راستہ مل گیا آپ کو، تو اب کیا ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اب مجھے نیک لوگوں کی کمپنی عطا کر۔ اب دیکھیے کہ حضرت فاطمہ قریش کے خاندان کی تھی اور سردار خاندان میں سے تھی، باپ دادا سردار تھے قریش کے، لیکن انہوں نے قرآن کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اپنے سٹیٹس سے کم تر درجے کے رشتے کو پسند کر لیا۔ یہ عقل مندی ہے، یہ سمجھداری ہے کہ ایک نیک آدمی کا ساتھ ملے جو حقیقی معنوں میں نیک ہو، کیونکہ دنیا کی دولت جانے والی ہے، لیکن نیک لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتا ہے انسان کو۔ الحقنی بالصالحین۔ تیسری چیز، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، میرے بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دینا، یعنی میرے حق میں نیک گوائیاں ہوں، جب میں مر بھی جاؤں تو لوگ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کریں، میرے آثار اچھے ہوں، فٹ پرنٹس اچھے ہوں، یعنی لوگ جب یاد کریں تو اچھے لفظوں میں، کسی برائی کے ساتھ نہیں، میری برائیاں اور میری خطائیں اور میری غلطیاں میری پہچان نہ بنے، بلکہ میری نیکی میری پہچان بنے۔ تو آپ دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کریں، دیکھیے یہ تو دعا مانگ رہے ہیں نا، لیکن اس سے ہمیں ایک راہ ملتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمارے آثار اور ہمارے جو حق کی گواہیاں ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جائیں۔ obviously اگر برے کام کریں گے تو لوگ برے الفاظ میں یاد کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا نام آتے ہی فوراً ایک خاص بات یاد آ جاتی، یعنی اگر آپ کبھی آپس میں پریکٹس کریں نا، کسی خالہ، ماموں، چچا کا نام لیں تو ہر ایک کے ساتھ آپ کا ایک امیج ہے، ایک خیال ہے، ایک تصور ہے، کوئی نہ کوئی ایک بات ہے جو آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں ہے، اچھی یا بری۔ تو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ بعد میں مجھے لوگ
اچھے لفظوں سے یاد کرے. اور اس کے لیے انسان کو بہت عدل و انصاف کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنی پڑتی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے. کیونکہ جو ہماری نیکیاں ہیں جب لوگ ان کی گواہی دیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں دکھاوے کے لیے نیکیاں شروع کر دیں، نہیں. جب انسان نیکی کرتا ہے تو خود بخود نظر آ جاتی، تو وہ ہمارے اعمال نامے میں شامل ہو جائے گی. جیسے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وجبت، واجب ہو گئی. جب نیک تعریف کی تو جنت واجب ہوگی، اور دوسرے پہ آپ نے فرمایا وجبت، آگ واجب ہوگی، کیونکہ لوگ اسے برے الفاظ میں یاد کر رہے تھے. تو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے. اور چوتھی چیز آخرت کا گھر، وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. تو اصل عقل مندی یہی ہے کہ انسان اپنے لیے آخرت کا سودا کر لے. چلیے آگے چلتے ہیں. سیدہ ام ذر رضی اللہ عنہا سچے وفادار کی بیوی. سیدہ ام ذر جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ذر غفاری کی بیوی تھی، جن کا نام جندب بن جنادہ تھا. سیدنا ابو ذر کا قبیلہ راستے میں لوگوں کو لوٹا کرتا تھا، قبیلہ غفار تھا. کبھی یہ قبیلہ لوگوں کا مال لوٹتا اور کبھی ان کی بیویوں کو چھین لیتا، عورتوں کو چھین لیتا. اب اس قبیلے میں سے یہ نکلے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. ابو ذر کا نام جندب بن جنادہ تھا. صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سیدنا ابو ذر غفاری کے اسلام قبول کرنے کی داستان بیان کی گئی. وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو ذر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا آپ سوار ہو کر اس وادی میں جائیں، یعنی مکہ میں، اور مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے. اس کی باتیں سنیں اور پھر میرے پاس آئیں. یعنی جب انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا تو انہیں خود تجسس ہوا کہ میں بھی معلوم کروں کہ کیا ہے. وہ بھائی مکہ پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور پھر اپنے بھائی ابو ذر کے پاس واپس آ گیا. اس نے کہا میں نے اس ہستی کو دیکھا ہے، وہ اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں، ان کا کلام شاعری نہیں. ابو ذر نے کہا میں جو چاہتا تھا تم میری تشفی نہیں کر سکے. اس نے زیادہ راہ لیا، پانی کا مشکیزہ اٹھایا اور خود مکہ معظمہ پہنچ گئے. یعنی جو کچھ وہ جاننا چاہتے تھے وہ ان کو پوری طرح معلومات حاصل نہیں ہوئی، لہٰذا خود چل دیے. وہ سیدھا مسجد حرام میں آیا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، لیکن ابو ذر آپ کو پہچانتا نہ تھا. اس نے کسی سے آپ کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہ کیا. اسی ادھیڑ بن میں رات کا کچھ حصہ گزر گیا، پھر وہ زمین پر لیٹ گیا. سیدنا علی نے انہیں دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ کوئی پردیسی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں گھر چلنے کی دعوت دی تو یہ ان کے پیچھے چل پڑے. راستے میں دونوں نے ایک دوسرے سے تعارف نہیں کیا. رات یوں ہی بیت گئی. صبح ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے اجنبی مہمان کو لے کر مسجد حرام تشریف لے گئے. یعنی عربوں کی جو خاص خصوصیت ہے، ایک خاص خوبی ہے، وہ مہمان نوازی. کوئی بھی ہو سکتا ہے مسافر جس کو پناہ دینا اپنا فرض سمجھتے تھے. اس دن بھی ابو ذر غفاری نے شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. وہ پھر لیٹ گئے. سیدنا علی گزرے تو انہوں نے انہیں زمین پر لیٹا ہوا دیکھا. آپ نے خیال کیا کہ اس مہمان کو اپنی منزل نہیں ملی تو انہیں اپنے ساتھ لیا اور گھر لے گئے. اس رات بھی نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، کیا کام ہے. تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. سیدنا علی نے ابو ذر غفاری کو اپنے ساتھ لیا، گھر ٹھہرایا اور ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہاں کس لیے آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو اپنے یہاں آنے کا مقصد بتا دیتا ہوں. سیدنا علی نے وعدہ کیا تو ابو ذر غفاری نے بتایا کہ میں یہاں انہیں ملنے آیا ہوں جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا یہ سچ ہے کہ وہ رسول ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میری دلی تمنا ہے کہ میں ان کی زیارت کروں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب صبح ہوگی تو ہم گھر سے روانہ ہوں گے، میں آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے آنا. راستے میں جب آپ کے لیے کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو میں وہاں رک جاؤں گا اور بظاہر یہ تاثر دوں گا جیسے میں پیشاب کر رہا ہوں. جب میں وہاں سے چل پڑوں تو تم بھی میرے پیچھے چلتے آنا. پھر میں جس گھر میں داخل ہوں تو تم بھی میرے ساتھ اس گھر میں داخل ہو جانا. ابو ذر غفاری نے ایسا ہی کیا، کیونکہ مکہ والے ایک طرح سے پہرا دے رہے ہوتے تھے کہ کوئی باہر سے آ کر بھی مسلمان نہ ہو. مکہ والوں کو تو مسلمان نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن باہر والوں کے لیے بھی وہ پوری طرح کانشیس تھے کہ کہیں مسلمانوں کی آبادی بڑھ نہ جائے.
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ابو ذر غفاری بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور اسی جگہ اسلام قبول کر لیا. یہ تھی وہ خیر ان کے اندر، ان کی فطرت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری سے فرمایا، تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر صورت حال سے آگاہ کرو. یہ کام اس وقت تک کرنا جب تک میرا حکم آپ کے پاس آئے کہ اب تمہیں آئندہ کیا کرنا ہے. یعنی جب تک دوسری بات نہ پہنچے تم اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے رہو. اب دیکھیے کہ ہمارا نقطہ نظر عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم عالم نہیں بنے اس لیے کسی کو کچھ بتا نہیں سکتے. ایک ملاقات میں حضرت ابو ذر غفاری کتنے بڑے عالم بن گئے تھے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں، دنیا کی سب سے بڑی دولت لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا تھا، اور یہی لا الہ الا اللہ آگے پہنچانا تھا. کیونکہ قیامت کے دن جب اسکیل پر لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا تو اسکیل جھک جائے گا. ہر چیز سے بھاری ہے یہ کلمہ، افضل ترین کلمہ ہے. تو ہمیں بھی لوگوں کی ایمان کی فکر ہونی چاہیے. اگر ہم بہت لمبی چوڑی باتیں ان کو نہیں سکھا سکتے تو عقیدہ توحید ان کے اندر راسخ کر دیں. کیونکہ جو شخص لا الہ الا اللہ پر فوت ہوتا ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اگر اس کے کبیرہ گناہ بھی ہیں اور اس نے توبہ نہیں کی اور اس کو سزا بھی ملی تو بھی ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو یہی نسخہ وہ دے رہے تھے سب کو. سیدنا ابو ذر غفاری نے جذبہ ایمان سے سرشار ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ببانگ دہل یعنی اونچی آواز میں، بلند آواز میں اپنے اسلام قبول کرنے کا مکہ والوں کے سامنے اعلان کروں گا. کیونکہ اس وقت تک ابھی تک لوگ چھپ چھپ کر اسلام قبول کر رہے تھے، علل اعلان اسلام قبول نہیں کرتے تھے خوف کی وجہ سے. وہ دار ارقم سے نکلے اور مسجد حرام میں پہنچے اور وہاں آ کر بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. لوگوں سن لو، میں نے اسلام قبول کر لیا. جو لوگ وہاں موجود تھے وہی اعلان سن کر طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے. انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری کو پکڑ کر زمین پر گرا لیا اور بے تحاشا مارنے لگے. عباس بن عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آگے بڑھ کر سیدنا ابو ذر غفاری پر لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا، اے عقل کے اندھو، کیا تمہیں پتا نہیں کہ یہ غفار قبیلے کا شخص ہے جو شام کی طرف جانے والی سڑک پر آباد ہے؟ تمہارا یہ تجارتی راستہ ہے، تم سرزمین شام کو تجارتی غرض سے جانے کے لیے اسی راستے سے گزرتے ہو. اسی طرح سیدنا عباس بن عبد المطلب نے سیدنا ابو ذر غفاری کو ان کے چنگل سے چھڑایا. حالانکہ حضرت عباس ابھی تک خود بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان کو ان قریش کی مار سے بچایا. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا. پھر عباس بن عبد المطلب نے ابو ذر غفاری کو ان کے چنگل سے چھڑایا. سیدنا ابو ذر غفاری اسلام کی نعمت سے سرفراز ہو کر اپنی قوم کی طرف آئے اور انہوں نے اپنی بیوی ام ذر کو جو کچھ مکہ میں ان کے ساتھ بیتی پوری داستان سنائی. بیوی نے سنتے ہی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کر لیا. تو یہ ام ذر کا واقعہ یہاں کہ انہوں نے اپنے شوہر سے جب اسلام کی بات سنی اور مار پیٹ بھی سنی تو بھی اسلام قبول کر لیا. یہ ان کی حکمت تھی، یہ تھی وزڈم، یہ تھی عقل مندی. حق کو پہچاننا اصل عقل مندی کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سے شفقت. سیدنا ابو ذر غفاری ظاہر و باطن اور عقیدے کے لحاظ سے خالص پکے سچے مسلمان تھے. وہ سچائی کو خفیہ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ سچائی کا برملا اظہار کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ صداقت حق کی ہمجولی ہوتی. برملا اظہار ہی سے حق کو صداقت کا پتہ چلتا ہے، صداقت اور حق کو چھپانا مناسب نہیں. سیدہ ام ذر کا زہد اور تنہائی پر صبر کرنا. سیدہ ام ذر اور سیدنا ابو ذر غفاری زندگی بھر بقدر ضرورت چیزوں کو استعمال کرنا پسند کرتے رہے. جب دنیا فانی سے کوچ کا وقت قریب آیا تو سیدنا ابو ذر کے لیے موت کے آثار ظاہر ہوئے. تو اس وقت وہ ربضہ بستی میں رہائش پذیر تھے، یعنی مدینہ سے باہر تھے، ایک گاؤں میں تھے. ان کی بیوی سیدہ ام ذر رونے لگی. سیدنا ابو ذر نے اپنی بیوی سے کہا، تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے روتی ہوں کہ خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس آپ کو سنبھالنے کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس تو کپڑا بھی نہیں جس سے میں آپ کو کفن پہنا سکوں، یعنی نہ کفنا سکتی ہوں نہ دفنا سکتی ہوں، بھوگا کیا. اکیلی پریشان ہو رہی تھی. سیدنا ابو ذر نے فرمایا، تم نے رونا نہیں، کیونکہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے آپ سے سنا، آپ فرماتے ہیں، لَيَمُوتُنَّ رَجُلٌ مِّنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ يَشْهَدُهُ عَصَابَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. تم میں سے ایک شخص چٹیل میدان میں فوت ہوگا، یعنی اس کے پاس کچھ اور نہیں ہوگا، بالکل اکیلے تھے.
اہل ایمان کی ایک جماعت اس کے پاس حاضر ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مدد ہوگی کہ وہ جا کر ان کے کفن دفن کا انتظام کریں گے، یہ مراد تھی۔ میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے وہ فوت ہو گئے، میرے علاوہ اب کوئی باقی نہیں رہا، سب کی وفات جماعت اور گروہ میں ہوئی۔ دیکھ لینا میں چٹیل اور بیابان میدان میں مروں گا، تم راستے کو دیکھتی رہنا تو وہ منظر ان قریب دیکھ لو گی جو میں کہتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی مجھے جھٹلایا گیا۔ ام ذر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجیوں کے قافلے بھی آنا جانا بند ہو گئے ہیں، اہل ایمان کی جماعت کہاں سے یہاں پہنچے گی؟ سیدنا ابو ذر نے فرمایا دیکھتی رہنا، یہ ہو کر رہے گا، اہل ایمان کی جماعت یہاں پہنچے گی۔ ابو ذر کی وفات کے کچھ دیر ہی بعد کچھ لوگ اپنی سواریوں پر ان کی طرف آتے دکھائی دیے، تھوڑی دیر بعد وہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے سیدہ ام ذر سے پوچھا کیا بات ہے، آپ افسردہ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تم ایک مسلمان کو کفن پہنا کر اجر و ثواب حاصل کرو گے؟ انہوں نے کہا کون فوت ہوا ہے، کس کو کفن پہنانا ہے؟ سیدہ ام ذر نے بتایا کہ ابو ذر فوت ہو گئے۔ انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری کا نام سنتے ہی کہا ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں۔ پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ سیدنا ابو ذر کی طرف بڑھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری کو ایک انصاری نوجوان نے کفن پہنایا، اس کے پاس 2 چادریں تھیں جنہیں اس کی والدہ نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کر بنایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ ام ذر سیدنا ابو ذر کے لاشے کو وصیت کے مطابق لے کر ایک راستے پر ٹھہری ہوئی تھی کہ وہاں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا گزر ہوا، آپ کے ساتھ کچھ اور اہل ایمان بھی تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ سیدنا ابو ذر وفات پا گئے ہیں اور یہ ان کی میت ہے تو وہ رو پڑے اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو ذر غفاری کو مخاطب کر کے فرمایا تھا تمشی وحدک وتموت وحدک وتبعث وحدک، تم اکیلے چلو گے اور اکیلے مرو گے اور اکیلے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری کو دفن کر دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری اور سیدہ ام ذر پر اپنی رحمت کا اللہ تعالیٰ سایہ دراز کرے۔ انہوں نے پوری زندگی تقوی اور زہد سے بسر کی اور دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگایا۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔